رمضان سے متعلق 50 سوالات۔ قال اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 185۔ نمبر 1، رمضان سے متعلق احکام۔ 1، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ قال اللہ تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 183۔ قال البیضاوی: لعلکم تتقون المعاصی۔ بیضاوی فرماتے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور شہوت ہی سے گناہوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوتوں کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام رمضان کے کیا معنی ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی بنا پر اور ثواب کی غرض سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان سے مراد یا پھر ایمانن سے مراد روزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدے کو سچا مانتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اور احتساباً سے مراد اس اجر کی طلب کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ ریا وغیرہ کی بنیاد پر۔ فتح الباری۔ نمبر 3، کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا، اور اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے شب قدر کی پہچان کرائی گئی تھی اور میں تمہیں بتلانے کے لیے آ رہا تھا، مگر یہاں 2 شخص لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، لہٰذا وہ مجھے بھلا دی گئی ہے۔ نمبر 4، کیا رمضان سے 1-2 دن قبل نفل روزے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو رمضان آنے تک روزہ نہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ رکھنے کی جلدی نہ کرے۔ ہاں، وہ شخص جس کا معمول کے مطابق روزہ آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، ہلال سے متعلق احکام۔ نمبر 5، شعبان کی 29 تاریخ کو بادل کی وجہ سے ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزے رکھنا بند کر دو،
اور اگر مطلع ابر آلود ہو، آسمان صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ نمبر 6، ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال مہینے کا پہلا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت والا اور ایمان والا اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار ہونے والا بنا دے۔ نمبر 7، رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنے سے رک جاؤ، اور اپنی عبادات یعنی حج وغیرہ کے اوقات چاند کی رؤیت ہی سے مقرر کر لیا کرو۔ اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پورے 30 دن کی گنتی پوری کر لو، اور اگر 2 مسلمان گواہی دے دیں تو ان کی گواہی پر روزے رکھو، اور 2 مسلمانوں کی گواہی پر افطار کر لو، یعنی روزے رکھنا بند کر دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 8، جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ کیا کرے؟ الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح انصار کے محلوں میں یہ پیغام بھیجا، جو روزے سے نہیں ہے وہ بقیہ دن کے روزے رکھے، اور جو روزے سے ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ فرماتی ہیں، لہٰذا اس کے بعد ہم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے، ان کے لیے اون کے کھلونے بناتے، اگر کوئی بچہ روتا تو اسے وہ گڑیا تھما دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ نمبر 9، کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے؟ قریب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ام فضل بنت حارث نے انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیجا۔ فرماتے ہیں، میں شام آیا اور ان کا دیا ہوا کام پورا کیا۔ ابھی میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر مہینے کے آخری دنوں میں مدینہ پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دوران گفتگو چاند کا ذکر کیا اور مجھ سے پوچھا، تم نے شام میں چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا، ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس پر انہوں نے کہا، لیکن ہم نے تو سنیچر یعنی ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا، سو ہم برابر روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ 30 کی گنتی پوری کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کی رؤیت اور ان کا روزہ رکھنا کافی دلیل نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ نمبر 10، روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں۔ نمبر 3، قیام رمضان سے متعلق احکام۔ نمبر 11، قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ ابی سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟
آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے، ان کے حسن اور طوالت کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن اور طویل ہونے کے متعلق نہ پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ نمبر 12، عمر رضی اللہ عنہ نے قیام رمضان کی کتنی رکعت کا حکم دیا تھا؟ السائب بن یزید فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ سائب بن یزید فرماتے ہیں ایک ایک قاری 100 آیتیں تلاوت کرتا تھا، یہاں تک ہم طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہماری نماز فجر کے بالکل قریب ختم ہوتی تھی۔ نمبر 13، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی ہیں؟ نعیم بن زیاد ابو طلحہ الانماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نعمان بن بشیر کو حمص کے منبر پر یہ کہتے سنا، ہم نے رمضان کی 23ویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے پہلے 1/3 حصے تک قیام کیا، پھر ہم نے 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھی رات تک قیام کیا، پھر ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات قیام کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہمیں فلاح نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم سحری کو فلاح کہتے تھے۔ نمبر 14، کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے ہمیں نماز یعنی قیام رمضان نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کی صرف 7 راتیں باقی رہ گئی تھیں، یعنی 22 روزے ہو چکے تھے۔ پھر اس یعنی 23ویں رات آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی طویل نماز پڑھائی کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، پھر 6ٹی رات آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، 5ویں رات آپ نے ہماری امامت کی اور اتنی طویل پڑھائی کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ بقیہ رات میں بھی آپ ہمیں یہ نفل نماز پڑھا دیں؟ آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھے حتیٰ کہ امام نماز پوری کر لے، اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہماری امامت نہیں کی حتیٰ کہ رمضان کی 3 راتیں باقی رہ گئیں، پھر تیسرے دن کی رات میں آپ نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں آپ نے اپنے اہل اور اپنی بیویوں کو بھی شامل کر لیا۔ آپ نے ہمیں اتنی طویل نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا ڈر ہونے لگا۔ جبیر ابن نفیر فرماتے ہیں میں نے ان سے یعنی ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا سحری۔ نمبر 15، کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، پھر اگلے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگ مزید بڑھ گئے، پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات کو بھی جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ان کی طرف باہر نہیں نکلے۔ جب صبح یعنی فجر ہوئی تو آپ نے فرمایا تمہارے مسجد میں جمع ہو جانے کے عمل کو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے تمہاری طرف نکلنے سے بس اس چیز نے روک لیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحابی کہتے ہیں یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ نمبر 16، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟
ابراہیم رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور صف کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ نمبر 17، کیا قرآن 3 دن سے کم میں ختم کرنا اچھا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن پڑھ لے وہ قرآن کو گہرائی سے نہیں سمجھتا۔ نمبر 18، سجود تلاوت میں کیا پڑھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن کے سجدوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس اللہ کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اس میں اپنے تصرف اور قوت سے کان اور آنکھ بنائے۔ نمبر 19، وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وتر کی 3 رکعت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور آپ ان 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان کبھی کسی کام کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ نمبر 20، قنوت وتر رکوع سے قبل ہے یا بعد میں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے جس میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ رکوع سے قبل قنوت کرتے اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے سبحان الملک القدوس، پاکی ہے اس پاک مالک کی، اور تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے ہوئے اپنی آواز کو طول دیتے۔ نمبر 21، کیا وتر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بنا لو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 22، کیا تراویح کے بعد مزید قیام اللیل کی گنجائش ہے؟ قیس ابن طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طلق بن علی رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئے اور ہمارے ہی پاس شام کی اور افطار کیا، پھر اسی رات ہمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی، پھر اپنی مسجد میں گئے اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور جب وتر پڑھانی باقی رہی تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وتر نہیں۔ نمبر 4، مکلفین کے احکام۔ نمبر 23، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون جاتا رہے، سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ نمبر 24، کیا حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ نمبر 25، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 184۔ حمزہ ابن عمرو الاسلمی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اندر حالت سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، تو اگر میں سفر میں روزہ رکھوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو اسے لے لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ امام بخاری کی روایت میں یوں ہے، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو افطار کرو، یعنی چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، تمہارے لیے جو بھی آسان ہو وہ کرو۔ نمبر 26، کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ محمد ابن کعب فرماتے ہیں، میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ماہ رمضان میں آیا، وہ سفر میں جا رہے تھے، ان کی سواری بھی تیار تھی، انہوں نے سفر کے کپڑے پہنے، کھانا منگوایا اور کھایا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ سنت ہے۔ پھر وہ سفر کے لیے سوار ہو گئے۔ نمبر 27، کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ روانہ ہوئے۔ جب آپ قراء الغمیم پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ کو یہ بات پہنچی کہ روزہ رکھنے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے عصر کے بعد ایک برتن میں پانی منگوا کر سب کے سامنے اسے پیا۔ اس پر بعض لوگوں نے اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن بعض اب بھی روزے سے ہی رہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ نمبر 28، نہایت عمر رسیدہ شخص یا دائمی مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یوں پڑھتے سنا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہے، وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس عمر رسیدہ مرد اور عورت کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ دونوں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ نمبر 29، کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سال روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے، تو انہوں نے ایک برتن میں سرید بنوایا اور 30 مسکینوں کو دعوت دی اور انہیں بھر پیٹ کھلا دیا۔ نمبر 30، مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ قال تعالی، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پوری کر لے، اور جن لوگوں کو اس میں یعنی روزے میں شدید مشقت ہوتی ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 184۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے اس فرمان وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین کے متعلق فرماتے ہیں، یطیقونہ سے مراد جو اس سے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ، فمن تطوع خیراً، ایک سے زائد مسکین کو کھلانا، یہ منسوخ نہیں ہے، فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔
اس میں رخصت صرف اس کو ہے جو روزہ رکھنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، یا وہ مریض جسے مرض سے شفا کی امید نہ ہو۔ نمبر 31، حاملہ اور مرضعہ کے لیے اگر روزے میں ضرر کا اندیشہ ہو تو کیا کریں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر رمضان میں روزے کی وجہ سے حاملہ کو، اپنے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کو بچے پر خطرہ محسوس ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، مزید یہ کہ وہ روزے کی قضا بھی نہ کرے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ام ولد، یعنی وہ باندی جس سے اولاد ہو، اس سے کہا جو حاملہ یا مرضعہ یعنی دودھ پیتے بچے والی تھی، تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزے کی قوت نہیں رکھتے، تم پر روزے کا بدلہ فدیہ ہے، قضا نہیں۔ نمبر 32، کیا روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے؟ قال تعالی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 184۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے مطابق فعدۃ من ایام اخر، روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 5، سحری و افطاری سے متعلق احکام۔ نمبر 33، سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کی، اور جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں ہم نے انس سے پوچھا ان دونوں کے سحری کرنے اور نماز پڑھنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا اتنا کہ ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔ نمبر 34، اگر کھاتے ہوئے سحری کا وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس برتن کو رکھ نہ دے بلکہ اس سے اپنی حاجت کے مطابق کھا پی لے۔ نمبر 35، افطار کا مسنون وقت کیا ہے؟ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے طریقے پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ایک شخص کو ٹیلے پر بھیج دیتے، جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہوا تو آپ افطار کر لیتے۔ نمبر 36، کس چیز سے سحری اور افطار کرنا افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھواروں سوکھی کھجوروں پر ایک مومن کی سحری کتنی اچھی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے رطب یعنی گیلی کھجوروں پر افطار کیا کرتے تھے، اور اگر رطب کھجور نہ ہوتی تو تمر یعنی سوکھی کھجوروں پر افطار کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ نمبر 37، افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں اذا افطر سے مراد افطار کرنے کے بعد ہے۔ نمبر 6، روزے میں جائز اور ناجائز کام۔ نمبر 38،
روزے میں بھول کر کھا پی لینے کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ نمبر 39، کیا رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 187۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والرفث سے مراد یہاں جماع ہے۔ یہی بات ابن عباس، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم ابن عبداللہ، عمر ابن دینار، حسن بصری، قتادہ، زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، سدی، عطا خراسانی اور مقاتل ابن سلیمان رحمہم اللہ نے کہی ہے۔ نمبر 40، کیا محض ذائقہ چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روزے دار اگر ہانڈی سے کچھ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 41، کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر روزہ دار اپنا تھوک نگلے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 42، کیا قے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے تو اس پر قضا ہے۔ اور ابن خزیمہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں اگر روزے دار خود قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اس پر قے غالب آ گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 43، کیا روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روزے دار دن کے اول اور آخری حصے میں مسواک کر سکتا ہے مگر وہ اس کا تھوک نہ نکلے۔ نمبر 44، کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہا سکتے ہیں؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا، آپ اپنے سر پر پیاس یا گرمی کی وجہ سے پانی ڈال رہے تھے۔ نمبر 45، کیا روزہ دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبح تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 46، کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو حجامہ کروانے کی رخصت دی۔ نمبر 47، کیا جنوبی کے لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ جماع سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور آپ روزہ رکھ لیتے۔ نمبر 48، کیا بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں ایک عمر دراز صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر ہم ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو، بات یہ ہے کہ بزرگ شخص اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتے ہیں۔ نمبر 7،
آخری عشرہ اور اعتکاف سے متعلق احکام۔ نمبر 49، لیلۃ القدر میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ نمبر 50، کتنے دنوں کا اعتکاف سنت ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوتے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، اور اگر آپ رمضان میں سفر کرتے اور اعتکاف نہ کر پاتے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ نمبر 8، صدقۃ الفطر سے متعلق احکام۔ نمبر 51، زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو ہر مسلمان، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب پر فرض کیا ہے۔ نمبر 52، زکوٰۃ الفطر کب دینی چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل زکوٰۃ الفطر دینے کا حکم دیا۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زکوٰۃ الفطر اس شخص کو دیتے جو اسے قبول کرتا، اور لوگ زکوٰۃ الفطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ نمبر 53، صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام یعنی اناج سے 1 صاع صدقۃ الفطر دیا کرو۔ نمبر 54، کیا نماز عید کے بعد صدقۃ الفطر دینے سے وہ ادا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو یعنی بے فائدہ اور بے حیائی کے گناہ سے پاک کرنے اور مسکینوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔